بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ آج کے حیات الصحابہ کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ سنیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا، اور آگے انشاءاللہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی خبر ملی یا آپ کے نبوت کے دعوے کی خبر ملی تو مجھے یہ بات بہت برا لگا۔ میں اپنے وطن سے نکل کر روم کی طرف چلا گیا، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ میں قیصر کے پاس چلا گیا، اور میرا ریا روم میں آ کر قیصر کے پاس چلے جانا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے بھی اور زیادہ برا لگا۔ اور میں نے اپنے دل میں کہا مجھے اس آدمی کے پاس جانا چاہیے، اگر یہ جھوٹا ہوگا تو میرا نقصان نہیں کر سکے گا، اور اگر سچا ہوگا تو مجھے پتہ چل جاوے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا تو لوگ خوش ہو کر کہنے لگے کہ عدی بن حاتم آ گئے، عدی بن حاتم آ گئے۔ پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے 3 بار فرمایا، اے عدی حاتم مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں خود ایک دن پر چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تم فرقہ رکوسیہ میں سے نہیں ہو؟ یہ نصارہ اور صابئین کے بیچ کا فرقہ ہے، اور تم اپنی قوم کا 1/4 مال غنیمت کا کھا جاتے ہو۔ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ حالانکہ تمہارے لیے یہ تمہارے دین میں حلال نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جی ہاں، حلال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی بات کی تھی کہ میں آپ کی بات کو سامنے جھک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور سنو، میں اس بات کو بھی خوب جانتا ہوں کہ تمہیں اسلام سے روک رہی ہے، کہ یہ جو ہے تمہیں اسلام سے روک رہی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پیچھے چلنے والے تو کمزور قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، اور تمام عرب نے ان کو الگ پھینک دیا، یا تمام عرب نے ان کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ یا تم ہیرا شہر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ اسے دیکھا تو نہیں ہے، البتہ اس کا نام سنا ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے، اور ایسا امن و امان ہو جائے گا کہ پردہ نشین عورت تنہے تنہا ہیرا سے چلے گی اور اکیلے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا، اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے جائیں گے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کسریٰ بن ہرمز کے خزانے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے اور مال خوب خرچ کیا جائے گا، اور یہاں تک کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ یہ قصہ سننے کے بعد حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا، دیکھو یہ تنہے تنہا عورت ہیرا سے آ رہی ہے اور اکیلی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانے فتح کیے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیسری بار بھی بات بھی ضرور ہو کر رہے گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مقام اقرب میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا گھوڑے سواروں کا ایک دستہ آیا، جو میری پھوپھی اور کچھ لوگوں کی گرفتار کر کے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب یہ سب آپ کے سامنے ایک صف میں کھڑے کیے گئے تو میری پھوپھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا مددگار نمائندہ الگ ہو گیا، اولاد ختم ہو گئی، میں خود بہت بوڑھی ہو چکی، اور مجھے کوئی خدمت بھی نہیں ہو سکتی، مجھ سے کوئی خدمت بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھے پر احسان کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مددگار نمائندہ کون ہے؟ پھوپھی نے کہا
عدی بن حاتم۔ آپ نے فرمایا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہوا ہے۔ پھوپھی فرماتی ہیں کہ آپ نے مجھ پر احسان فرما دیا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو ایک آدمی آپ کے ساتھ تھا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی تھے۔ انہوں نے پھوپھی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگ لو۔ پھوپھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو سواری دے دی جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہاں سے پھوپھی میرے پاس آئیں اور مجھ سے یہ کہا کہ تم نے ایسا کام کیا ہے یہ تمہارا باپ تو کبھی نہ کرتا، یعنی تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور کہا تمہارا دل چاہے یا ڈر کی وجہ سے نہ چاہے ان کے پاس ضرور جاؤ۔ فلاں ان کے پاس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب ملا، اور فلاں ہو گیا اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ملا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھوپھی نے کہنے پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اور 2 بچے یا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ یوں عورت اور بچوں کے پاس بیٹھنے سے میں سمجھ گیا کہ یہ کسریٰ و قیصر والی بادشاہت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عدی بن حاتم، کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا؟ تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا؟ کیا کوئی چیز اللہ سے بڑی ہے؟ یہ سن کر میں مسلمان ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ میرے مسلمان ہونے پر، اسلام لانے پر آپ کا چہرہ کھل گیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجذوبی علیہم، جن پر اللہ ناراض ہوا ہے وہ یہودی ہیں، اور ضالین جو گمراہ ہوئے ہیں وہ نصارہ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر کچھ لوگوں نے آپ سے مانگا اور اس کے پاس کچھ تھا نہیں، اس لیے آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دوسروں پر خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ اے لوگو، ضرورت سے زائد مال خرچ کرو، کوئی 1 صاع، کوئی صاع سے کم، کوئی 1 مٹھی، کوئی مٹھی سے کم۔ صوبہ راوی کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی 1 کھجور دے، کوئی کھجور کا ٹکڑا، یا تم میں سے ہر آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھیں گے کہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کیا میں نے تمہیں دیکھنے اور سننے کی نعمت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ یہ سن کر آدمی آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے گا لیکن کچھ نہ پائے گا۔ جہنم سے صرف اللہ کی ذات کے ذریعے سے ہی بچا جا سکتا ہے، اس لیے آگ سے بچو، اور آگ سے بچنے کے لیے دینے کو کچھ نہ ہو تو کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو، اور اگر تم پر غریبی و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ پاک تمہاری مدد ضرور فرمائیں گے اور تمہیں بہت زیادہ دیں گے اور بہت زیادہ فتوحات عطا کریں گے، یہاں تک کہ پردہ نشین عورت تن تنہا ہجرہ اور یثرب کے بیچ یا اس سے بھی زیادہ لمبا سفر کیا کرے گی، اور اس سے چوری کا ڈر نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ذوالجوشن جزابی رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت ذوالجوشن جزابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی سے فارغ ہوئے تو میں نے اپنی کرہا نامی گھوڑی کو بچھیرا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا اے محمد، میں آپ کے پاس کرہا گھوڑی کا بچھڑا لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اسے اپنے استعمال کے لیے لے لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کے بدلے بدر کی جرحہ میں سے تمہاری پسند کی 1 جرحہ دے دوں۔ میں نے کہا کہ میں اس کو آج اعلیٰ درجے کے 1 گھوڑے بدلے میں دینے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ذوالجوشن، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟
تاکہ شروع میں اسلام لانے والے میں سے ہو جاؤ؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بدر میں ان کی شکست کے بارے میں تمہیں کیسی خبر پہنچی؟ میں نے کہا کہ ساری خبر پہنچ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں تو تمہیں اللہ کی سیدھی راہ بتانی ہے۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ کعبے کو فتح کر کے وہاں رہنے لگ جائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو اسے بھی دیکھ لو گے۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو فرمایا کہ جو او فلانے اس آدمی کا تھیلا لے لو اور اس میں راستے کے لیے عجوا کھجوریں ڈال دو۔ جب میں واپس ہونے لگا تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ شخص بنی عامر کے بہترین گھڑ سواروں میں سے ہیں۔ حضرت ذوالجوشن فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں مقام غور میں اپنے گھر والوں میں سے تھا اور اتنے میں ایک سوار آیا۔ میں نے اس سے پوچھا لوگوں کا کیا بنا؟ اس نے بتایا کہ اللہ کی قسم محمد کعبے پر غالب آ چکے ہیں اور اس میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ سن کر کہا کاش میں پیدا ہوتے ہی مر جاتا اور میری ماں کی گود میں مجھے خالی ہو جاتی۔ کاش میں جس روز آپ نے فرمایا تھا کہ میں اسی روز مسلمان ہو جاتا اور پھر آپ سے ہیرا مقام بھی مانگتا تو آپ مجھے بطور جاگیر دے دیتے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اسلام لانے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ میں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ کے شہر مکہ سے نکال دیا اور اب آپ سے جنگ کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ ان پر غالب آ گئے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور آپ کی پیروی کروں گا، اور اگر وہ آپ پر غالب آ گئے تو آپ کی پیروی نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ آگے ایک درس میں ہم سنیں گے حضرت بشیر بن خاصیہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔